الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کوئی وعظ جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصلاحی مجلس ہے۔ اصلاحی مجلس، وعظ اور جلسہ اور اصلاحی مجلس، ان میں بہت فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ عام طور سے جلسے میں، وعظ میں دھواں دھار تقریر ہوتی ہے، جس میں شور شرابہ خوب ہوتا ہے، کسی کی بات کچھ سمجھ میں آوے یا نہ آوے جی بہت لگتا ہے۔ اصلاحی مجلس میں یہ نہیں ہوتا، وہاں تو بڑے ہلکے پھلکے انداز میں صرف بات سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چونکہ ہر مہینے چلے گا، اس لیے بات ترتیب سے ہوگی۔ جو بات پہلے سمجھنی چاہیے وہ پہلے کہی جاوے گی، جس کا بات نمبر 2 پہ نمبر آتا ہے اس کو نمبر 2 پہ کہا جائے گا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج میں نے جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا حاصل اور اسی مضمون کی قرآن پاک میں اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں اور پڑھی، لیکن قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے وعدے ایمان کامل ایمان اور تقوی پر موقوف ہے۔ جب کامل درجے کا ایمان ہوگا اور جب انسان کے اندر تقوی ہوگا، تقوی کا بھی مفہوم ابھی بتاؤں گا میں، تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اور جب ایمان میں خلل ہوگا تو اعمال میں خلل ہوگا، اور اعمال میں خلل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی متقی نہیں ہے، اور متقی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فاسق ہے، اللہ کا بندہ ہے، مومن مسلمان ہے، لیکن فاسق اور گناہگار ہے۔ دوستو، جیسے ایمان پر اور تقوی پر اللہ کی طرف سے بے شمار وعدے ہیں، ایسے ہی نافرمانوں کے لیے، فاسقوں کے لیے زبردست دھمکیاں ہیں۔ اور یہ بات
ہم مسلمانوں کے واسطے ماشاءاللہ جو مسجدوں میں ہم آتے ہیں اور کتاب سنتے رہتے ہیں، علماء کا وعظ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جانی پہچانی اور سمجھی بوجھی بات ہے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے کے حالات و واقعات سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کس طرح سے آتی تھی، پھر بعد کے ہم نیک لوگوں کے واقعات سنتے ہیں۔ آج بھی ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے کس طریقے سے شامل حال تھی، اور آج ہم دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئے۔ آج ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کر رہے ہیں لاکھوں لاکھوں مرتبہ ہر روز، باقی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی۔ میرے دوستو، یہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق وہی ہے، جب معاشرے میں مسلمانوں کی جماعت میں کامل ایمان والے اور تقوی والوں کی کثرت ہوگی تو اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، اور جب فسق، اس کا لفظ، یہ لفظ آپ بار بار سنیں گے، مفہوم اس کا آپ سمجھتے ہیں، گناہ، اور خاص طور سے کھلم کھلا گناہ جب ہوں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس سلسلے کی ایک حدیث پاک ہے، اے لوگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جاوے کہ جب امت کے نیک لوگ تمہارے واسطے دعا کریں اور ان کی دعا قبول نہ کی جائے۔ خود انسان کی اپنی دعا اور نیک لوگوں کی دعا، یہ گناہوں کے سبب روک لی جاتی ہے، گناہوں کے سبب روک لی جاتی ہے، پوری نہیں کی جاتی۔ جہاں ہمیں اپنے کھانے کی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، اور سینکڑوں چیزوں کی ہمیں فکر ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے ایمان، اعمال اور تقوی کی فکر ہے، تقوی کی فکر ہے۔ اللہ رب العزت کی جب نصرت آئے گی اور اللہ رب العزت کے جب وعدے پورے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ہمیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں مثال کے طور پر رکھوں گا، اور صرف قرآن پاک سے میں قصے کہانی بالکل نہیں بیان کرتا، حدیث کا نمبر بھی قرآن پاک کی تفسیر اور توضیح کے واسطے ہی آتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ فرما دیجئے گا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کرا، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے گناہ معاف کرا دیں۔ یہاں میں ایک غلط فہمی دور کروں گا، اور اگر آپ کو میری بات
صحیح نہ لگے تو ماشاءاللہ یہاں علماء بھی موجود ہیں، اور کیرانے کے گرد و نواح میں بہت سارے علماء موجود ہیں، آپ دور دراز بھی تشریف لے جاتے ہیں، آپ پوچھ کے تسلی کریں۔ ہم استغفار کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تسبیح پلٹ دو، 2 تسبیح پلٹ دو، صبح شام تسبیح پلٹ دو۔ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے، استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے۔ استغفار علماء جانتے ہیں اس کے معنی ہے معاف کرانا، استغفار کے معنی ہے معاف کرانا۔ اچھا، میں آپ سے ہی پہلا سوال کروں، آپ جواب چاہے نہ دیں لیکن غور فرمائیں۔ اگر کوئی شخص غلطی کر دیتا ہے تو اس کی غلطی کب معاف کی جاتی ہے؟ اور غلطی معاف کرانے کے واسطے کیا شرط ہے؟ دیکھو دوستو، ہم اپنے معاشرے میں، اپنے معاملات میں جب دیکھتے ہیں تو ہم معاف کرنے کے لیے اس وقت آمادہ اور اس وقت تیار ہوتے ہیں جب وہ اپنے کیے پر پچھتاوا اور شرمندگی ظاہر کریں۔ اگر وہ اپنے کیے پر پچھتاوا اور شرمندگی ظاہر نہ کرے تو معاف نہیں کرتا۔ مثلا میں ایٹ کر کہوں اچھا بچن تو معاف کر دے، رب تو کہہ دیا اب تو معاف کر دے۔ اب آپ بتائیے گا یہ شخص کیا معافی کا مستحق ہے؟ کیا معافی کا حقدار ہے؟ نہیں۔ اور اگر ایک شخص آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، وہ زبان سے ایک حرف نہ کہے لیکن اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کے چہرے سے ندامت اور شرمندگی ظاہر ہونے لگے، اور پھر وہ اپنی تتلائی ہوئی زبان میں، جس میں حروف بھی صحیح سے ادا نہ ہو رہے ہوں، صرف ایک مرتبہ یوں کہیں معاف کر دیجئے، پھر نہیں کروں گا۔ اب بتائیے کون سا دل ہے جو نہیں پسیجے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قصور، ہماری خطا معاف ہونے والی نہیں ہے، تو ہم اس شخص کی ٹھوڑی میں ہاتھ دیتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب ہم اس کے پاؤں پکڑتے ہیں۔ دیکھو دوستو، معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا یہ معاف کرانے کا طریقہ نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے توبہ جس کو ہم کہتے ہیں توبہ، اور معاف کرانا اور توبہ ان سب کا ایک ہی مفہوم ہے، تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ توبہ کی بتاتے ہیں الندم التوبہ، پچھلے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہی توبہ ہے۔ زبان سے پھر کہنا کہ معاف کر دیجیے پھر نہیں کروں گا، یہ اس کی ایک صورت ہے، شکل ہے، اور پھر جو اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق اس کے ذمہ واجب اور لازم ہے ان کا ادا کر دینا اس کی تکمیل ہے۔ صرف استغفار استغفار استغفر اللہ یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے دانے پڑھنا یہ استغفار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں آپ ان کو یہ کہہ دیجئے گا کہ آپ اپنے پچھلے گناہ معاف کرا لو، اور وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اس سچی توبہ کا یہ اثر تمہاری زندگی میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس سچی توبہ کا اثر یہ ہوگا، کیا ہوگا
یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت تم پر موسلا دھار بارش برسا دے گا۔ موسلا دھار بارش کی آج آپ کو قدر ہو یا نہ ہو، آج بھی آدمی چیخ جاتے ہیں، چلا جاتے ہیں، بلبلا جاتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیے گا کہ ہماری ساری ضرورتیں بارش سے پوری ہوتی ہیں۔ گھاس چارہ جس سے ہمیں دودھ ملتا ہے وہ بارش سے، پھل وہ بارش سے، اناج غلہ سب بارش سے، سبزیاں سب بارش سے، دوائیں بوٹی جڑی سب بارش سے۔ تو دیکھو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوشحالی دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تم کو مضبوط کرے گا مال و دولت سے، اور اللہ تعالیٰ تم کو مضبوط کرے گا اولاد سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد ترجمہ سے ٹھیک ہے، لیکن اور زیادہ صاف ترجمہ کروں، اللہ تم کو مضبوط کرے گا بیٹوں سے، لڑکوں سے، کیونکہ لڑکوں کی طاقت الگ ہوتی ہے، بیٹوں کی طاقت الگ ہوتی ہے، بیٹیاں بھی اپنی جگہ پر ہیں، بیٹوں کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے واسطے باغ لگائے گا۔ اللہ خود باغ لگانے نہیں آئے گا، اللہ احکم الحاکمین ہے، بادشاہ ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی مخلوق اس کے فیصلے کو زمین میں نافذ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں میری عمر کے لوگ بھی موجود ہیں، 50-60 سال کے موجود ہیں، آپ اپنے بچپن جوانی میں اتنا سیب کھاتے تھے، آپ کو اتنی فراوانی کے ساتھ کیلا امرود وغیرہ ملتا تھا؟ نہیں ملتا تھا، نہیں ملتا تھا۔ لیکن اب آپ جس کونے پر جائیں، جس نکڑ پر جائیں، وہاں آپ کو پھلوں کی ٹھیلیاں نظر آئیں گی، بازار میں آپ کو قدم قدم پر پھلوں کی ٹھیلیاں، پھلوں کی دکانیں نظر آئیں گی، اور ہم کو بآسانی یہ چیزیں میسر ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہر طرف ان چیزوں کے باغ ہیں، کثرت سے ہیں۔ اب باغ لگانے والے وہ سارے پھل خود تھوڑے کھائیں گے، وہ تو سب بازار میں منڈی میں جائیں گے اور سب کو ملیں گے اور سستے ملیں گے۔ تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے جگہ جگہ نہریں بہاوے گا۔ یہاں پر بھی اللہ پھاولا لے کر کھودنے نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماوے گا، حکم دے گا، اور بادشاہ حکم ہی دیتا ہے، اور پھر اس کی جو پلٹن ہوتی ہے، اس کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ اس کو نافذ کرتے ہیں، تو اللہ کی مخلوق پھر اس کو ایسا پانی کی فراوانی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پانی کی زندگی میں کتنی ضرورت ہے، ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کتنی ضرورت ہے۔ تو آپ اس آیت شریفہ کا ترجمہ ایک بار پھر سنیے، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگ اپنے گناہ معاف کرا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ موسلا دھار بارش برساوے گا، اللہ تمہارے لیے باغ لگاوے گا، اللہ تمہارے لیے نہریں بہاوے گا، اللہ تمہیں مضبوط کرے گا مال سے اور بیٹوں سے۔ اب آپ بتائیے اور کیا چاہیے؟ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے بھاگے بھاگے مارے مارے پھرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے. یہ تقویٰ کا ترجمہ ہے جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. تقویٰ کے معنی آتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے دو طرح کا. جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کیا جاوے، نافرمانی ہوگی. اور جن کاموں سے روکا ہے وہ کر لیا جاوے، نافرمانی ہو گئی. ہم اس کو ایک لفظ میں اگر تعبیر کریں تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری. جو کہا وہ کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ. یہ مطلب ہوا تقوی کا. جب آدمی اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے تو اللہ اس کو ایک انعام، نقد اس دنیا میں دیتا ہے. کیا؟ یجعل لہ مخرجا، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. میں نے آپ کو جھوٹے قصے نہیں سنائے، من گھڑت باتیں نہیں سنائی، من گھڑت حدیثیں نہیں سنائی. میں آپ کو صرف اور صرف قرآن پاک کی آیات سنا رہا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہو، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہو. عام طور سے ہم بس لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں، کچھ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم دعا کریں گے، ابھی چھت پھٹے گی اور فرشتے آئیں گے خوان لے کر، دسترخوان لے کر، اور جو ہم نے مانگا وہ لے کر. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، ہوتا نہیں ایسا. الا ماشاء اللہ، کسی کے ساتھ کبھی ہو جاوے تو ہو جائے. اللہ رب العزت آپ کے دماغ میں کوئی بات ڈالے گا اور آپ صحیح فیصلہ لیں گے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں کرتے چلے جائیں گے. اللہ آپ کے لیے اسباب مہیا کرے گا اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آسان ہو جائے گا. یہ مطلب ہوتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوتا وہاں سے روزی ملتی ہے. تو دوستو، یہ آیت شریفہ ہمیں ہر مشکل میں اللہ کی مدد اور نصرت کا یقین دلاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، بات لمبی ہو جاتی ہے، چونکہ ایک بات میرے بھی دل میں بہت کھٹکتی ہے، آپ کے بھی دل میں بہت کھٹکتی ہوگی. میں اسے سنا کر پھر موضوع بدلتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے. آگے ترجمہ میں بعد میں کروں گا. میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ کہتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ وہ الفاظ لوٹانا. اللہ سچا، کہو اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ وعدہ کرے وہ پورا نہ ہو؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسولا،
ہاں، اس کا میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اے سننے والے سن، یہ بات بھی تو اپنے دل میں مت لانا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے نہیں ہونے، یہ بات اپنے دل میں بھی مت لانا۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ۔ ایک جگہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو دیکھو، اللہ ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تم کو بھی حکومت دے گا جس طریقے سے تم سے پہلے ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو حکومت دی۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ جب ہم اس آیت شریفہ میں مخاطب سمجھیں گے صحابہ کو، تو یہ صحابہ سے وعدہ ہوگا، اور یہ وعدہ ہوگا کہ جیسے پہلے انبیاء کی امتوں نے جب نبی کی بات مانی تو اللہ رب العزت نے ان کو حکومت عطا کی، تو تم جب اپنے نبی کی بات مانو گے تو تمہیں بھی حکومت عطا کی جائے گی۔ اور جب اس کا خطاب آج کے مسلمانوں سے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طریقے سے ہم نے اس امت کے پہلے طبقے کو یعنی صحابہ کو، تابعین کو، بعد کے لوگوں کو حکومت دی، ہم تمہیں بھی حکومت دیں۔ یہ مت سوچنا کہ اکثریت، اقلیت اور ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، نہیں، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ کون سی ہوا چلاتا ہے، کیا حالات پیدا کرتا ہے، وہ جانے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اور اللہ نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے، اللہ اس دین کو مضبوط کر دے گا۔ اس دین کو مضبوط کرنے کا کیا مطلب؟ تم کو جو اذان پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، کسی میں دم نہیں ہوگا کہ وہ اذان پڑھنے سے تمہیں روکے، اور تم کو جو نمازیں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی جگہ تمہیں نماز پڑھنے سے روکے۔ تمہیں جو قربانیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، کسی میں دم نہیں ہوگا کہ وہ قربانی کرنے پر روک لگا۔ جی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور جس خوف اور ڈر کی حالت میں تم زندگی گزار رہے ہو، کہاں کا خوف ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ حالات سے واقف ہیں کہ کہاں کا خوف ہے۔ جی ہاں، اللہ اس خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ باتیں ہو گئی، آپ سکون سے سنیے، مجھے آپ سے زیادہ خیال ہے، میں اپنی بات جلدی پوری کروں گا، لیکن آپ ذرا سکون سے سنیے، ادھوری بات اچھی نہیں ہوتی۔ میں اب آپ کے سامنے صرف 2 واقعے سناتا ہوں، ایک قرآن پاک میں سے اور ایک حدیث پاک میں سے۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بچپن میں۔ کیا عمر رہی ہوگی؟ 4 سال 6 سال، کم ہی رہی ہوگی اس سے بھی۔ اپنے بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا کہ سورج نے، چاند نے اور 11 ستاروں نے اس کو سجدہ کیا۔ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جن کے سامنے
انہوں نے خواب بیان کیا تھا وہ بھی نبی تھے، جس نے خواب دیکھا تھا وہ بھی نبی تھے، اور انہوں نے اس کی تعبیر سمجھ لی۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ ایک دن اللہ یوسف کو بادشاہ بنائے گا، چونکہ اس زمانے میں بادشاہی کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ میں اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں۔ یہ دوستو قرآن پاک میں مذکور ہے، حدیثوں میں موجود ہے، اور عالم کی، دنیا کی، ورلڈ کی تاریخ میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ ان کے ساتھ ہوا کچھ بھی، کن مراحل سے وہ گزرے وہ شاید آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، لیکن بہرحال اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے۔ آپ ایک بار پھر کہو، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ قرآن پاک میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب مکے میں نہیں رہنے دیا گیا تو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ دو اور یثرب چلے جاؤ، جس کو ہم آج مدینۃ الرسول کہتے ہیں۔ یثرب چلے جاؤ، پہلے ہی ٹھیک تھا، شور شرابہ سر نہ ہو۔ اس کو ہم ہجرت کہتے ہیں۔ ایک ایک دو دو کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی حکم نہیں آیا تھا، آپ انتظار میں رہے۔ جب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان یہاں سے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور ایک دن محمد بھی یہاں سے نکل جائیں گے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد پھر ہمارے ساتھ پتہ نہیں ان کا کیا برتاؤ، کیا سلوک ہوگا، تو ان کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، مکے والوں نے سب نے اتفاق کیا، ہر قبیلے نے اتفاق کیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک دو دو جوان موجود ہوں گے، اور آج رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات صرف زبان سے کہنے کی نہیں بلکہ دل سے یقین کرنے کی ہے۔ ہاں، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ سارے مکے نے مل کر جو پلان بنایا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو کس طرح سے فیل کیا، بس مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے خیریت اور سلامتی کے ساتھ نکل کر غار ثور میں آ کر چھپ گئے۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا اور یہ سب باتیں تفصیل سے آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ تو دوستو، مکے والوں کے ہاتھوں سے جب یہ ان کا منصوبہ فیل ہو گیا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد کو زندہ مردہ پکڑ کر لاوے اس کے لیے 100 اونٹ انعام، اور جو اس کے ساتھی کو ابو بکر کو زندہ مردہ پکڑ کر لاوے اس کے لیے 100 اونٹ انعام۔ اس زمانے میں بھی 100 اونٹ کوئی تھوڑی دولت نہیں تھی، آج بھی کوئی کم نہیں ہے، 1 کروڑ تو ہوئی گے کم سے کم۔ جی ہاں، تو مکے کے نوجوان چاروں طرف پھیل گئے، کوئی 1 کروڑ کے لالچ میں تو کوئی 2 کروڑ کے لالچ میں، کوئی اپنی قوم کے لیے کوئی کارنامہ انجام دینے کے واسطے، کوئی اپنی ناک بلند کرنے کے واسطے، شہرت کے واسطے، چاروں طرف نکل گئے۔ لیکن 3 دن جھک کر، ہار تھک کر اپنے گھروں میں واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک دن، نہیں معلوم تیسرا دن تھا، نہیں معلوم چوتھا یا 5واں دن تھا، ایک دن ایک نوجوان نے ایک محفل میں آ کر کہا کہ جن کو تم تلاش کر رہے تھے، میرا گمان ہے کہ وہ اس راستے سے جا رہے ہیں۔
اس محفل میں ایک نوجوان ہوشیار سمجھدار موجود تھا، اس نے اس کی بات کاٹ لی، لیکن دل میں وہی کروڑوں روپے کا انعام اس کو بے چین کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس محفل سے اٹھا، اپنے گھر گیا، گھوڑے کو زین لگائی، لگام لگایا اور اسی طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ کہنے والے کی اٹکل بالکل صحیح تھی، اس کا انداز گمان بالکل صحیح تھا، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اور جو شخص گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر دوڑ رہا تھا اس کا نام سراقہ بن مالک تھا۔ تو سراقہ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے تھے وہ اس کو سنائی دے رہا تھا، لیکن اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ جوش میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اس کا گھوڑا بھی اٹھا، وہ بھی اٹھا، دوبارہ سوار ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب، بالکل قریب پہنچ گیا، یوں کہو آپ کی اونٹنی کے پاس اس کا گھوڑا پہنچ گیا۔ اب اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، اس کے پاؤں اس پتھریلی زمین میں دھس گئے۔ اس وقت سراقہ سمجھ گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ آپ بات بڑے دھیان سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں درمیان میں ٹوکتا رہتا ہوں، دھیان دیجئے، توجہ دیجئے اور یقین کیجئے میرے دوستو، یقین کیجئے اللہ کی نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کتنا ہی تجربہ کار، کتنا ہی ہوشیار، کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی اسباب، کتنا ہی سامان والا ہو، اللہ کی نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب سراقہ یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد، آپ مجھ کو امان نامہ لکھ کر دے دیجیے۔ امان نامہ کیا ہے؟ اس کے دل میں یہ یقین اتر گیا کہ ایک دن مکہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی۔ آج ہی میں ان سے ایک کاغذ لکھوا لوں جس میں میری اولاد کی جان کی حفاظت ہو، میرے مال کی حفاظت ہو، میری عزت آبرو کی حفاظت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے حکم دیا اور وہ امان نامہ لکھ کر ان کو دے دیا گیا۔ کتنی باتیں ہیں اس میں سمجھنے کی اور کتنی باتیں ہیں اس میں ہمارے لیے عبرت کی، ہمیں شرمندہ کرنے والی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور آپ کا بارے میں ہمارا کیا یقین ہے، آپ کی باتوں پر ہمارا کتنا یقین ہے، آپ کی باتوں پر ہمارا کتنا عمل ہے۔ بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کسریٰ کون ہے؟ کسریٰ اس زمانے کی سپر طاقت ہے، سپر طاقت جی، اور اس کے کنگن اس کا اعزاز، اس کا فخر ہے۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کوہ نور جو مغلوں کے تاج میں ہوا کرتا تھا، آج وہ برطانیہ میں ہے، وہ ان کا فخر تھا، ان کا اعزاز تھا۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا تخت طاؤس جو مغلوں کا اعزاز تھا، جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ ایسا ہی کسریٰ کے کنگن ان کے بادشاہوں کا فخر تھا، ان کا اعزاز تھا۔ اے سراقہ، تیرا خوشی سے کیا حال ہوگا اس دن جس دن تجھ کو سراقہ کے کنگن پہنائے جائیں۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وعدہ تھا سراقہ سے کہ ایک دن تجھ کو سراقے کے کنگن پہنایا جائے گا۔ دوستو کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دوستو کسرا کی حکومت تباہ و برباد ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھوں ملک فتح ہوا، اور وہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث معلوم تھی، انہوں نے سراقہ کو بلایا اور سراقہ کو وہ کنگن پہنایا۔ ایک بات پھر کہو، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ میرے پیارے دوستو، میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں اور پھر ہم بالکل شروع کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اللہ کے وعدے کامل ایمان اور تقوی کے ساتھ پورے ہوں۔ اگر ہم کامل ایمان حاصل کریں اور ہم متقی بنیں، اور متقی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اس پر ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ ایک بات ہے، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، مومنوں سے، مسلمانوں سے وعدے نہیں بلکہ کامل ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے وعدے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اسی کی فکر کریں، اپنا ایمان درست کریں اور کامل کریں، اور اپنے اعمال درست کریں اور اپنے اعمال سنت اور شریعت کے مطابق کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایمان کامل کس کو کہتے ہیں اور نیک اعمال اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں، یہ اگلی مجلس میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔